صحابہ میں ہمیں فرق کیا؟ یہی تو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یقین، بلیف. ایک غزوے سے آپ واپس آ رہے ہیں، ایک یہودی نے آپ کو روک لیا کہ جی حضرت آپ نے مجھ سے فلاں موقع پہ قرض لیا تھا اور قرض ابھی تک لوٹایا نہیں آپ نے. فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہارا قرض تمہیں دے دیا تھا. کہ دے دیا تھا تو گواہ، کوئی گواہ ہے تو لائیے. اچھا فرمایا کہ نہیں اس وقت مجھے یاد نہیں کوئی گواہ تھا کہ نہیں، لیکن میں نے تیرا قرض تجھے دے دیا. رسول اللہ یہ کہہ رہے، وہ کہتے نہیں جی نہیں دے دیا تو گواہ چاہیے. بحث ہو رہی ہے. اب وہ کافر غزوے سے واپس آ رہے، ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے کان لگایا کہ یہ کیا بحث ہو رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ گواہ لائیے جی، اگر آپ نے مجھے قرضہ میرے لوٹا دیا گواہ چاہیے. اس صحابی نے کان لگا کہ اچھا یہ وہ آ گیا، یہ کیا قصہ ہے؟ تو یہودی بولا قرض لیا تمہارے محمد نے اور قرض لوٹایا نہیں، اور کہہ رہے میں نے دے دیا. میں نے کہا گواہ دو. گواہ ہے نہیں. کہا کس نے کہا گواہ نہیں؟ میں گواہ ہوں نا، میں گواہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں یہ ایمان لاتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے تمہارا قرض لوٹا دیا ہے. کلمہ پڑھ کے گواہی دے دی. تو وہ سورج نے اس کو دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو اس وقت تھا بھی نہیں، یہ گواہی کس بیس پہ دے رہا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی میاں تم تو اس وقت نہیں تھے، تم گواہی کس بیس پہ دے رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں ہوتا بھی ہو سکتا میری آنکھ دھوکہ کھاتی، لیکن آپ کی زبان سے میں نے جب سنا کہ آپ نے کہا میں نے دے دیا قرض، میں نے یقین کر لیا آپ نے واقعی دے دیا، گواہی دینے کو تیار ہوں. میں خود سنتا تو ہو سکتا میرے کان دھوکہ کھاتے، لیکن نبی کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. نبی کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. جب آپ کہہ رہے کہ میں نے قرض دے دیا ہے تو لاکھوں دفعہ گواہی دینے کو میں تیار ہوں کہ قرض آپ کا دے دیا ہے. تو نبی نے اس صحابی کو کیا فضیلت دی؟ اے میرے صحابہ سن لو، یہ ایک شخص گواہ دو ہونے چاہیے. آج محمد اس ایک کو دو گواہوں کے برابر قرار دیتا ہے. اس کو محمد رسول اللہ، وہ ایک صحابی کو دو گواہوں کے برابر قرار دے دیا. اور پھر کب اس کا بینیفٹ سامنے آیا؟ جب قرآن کریم جمع کیا جانے لگا، آیتیں جمع کی جانے لگیں. اب لوگ چمڑوں پہ، کاغذ پہ، درختوں کی چھالوں پہ لکھ کے لا رہے ہیں. تو کہا تھا کہ دو گواہ لے کے آنا، دو آدمی گواہ ہوں گے تب ماننے گی یہ آیت واقع قرآن کی ہے، کیونکہ قرآن جمع ہو رہا تھا. جو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا جمع کر لیتے ہیں. اب یہ صحابی ایک آیت لے کر آئے، اکیلے لے کر آئے. اب جب انہوں نے پیش کی، کہا کہ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی دوسرا کوئی نہیں، میں ہی ہوں بس. اور حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی ہم نے ضابطہ بنایا ہے، دو آدمی چاہیے، دوسرا کوئی تمہارے ساتھ ہے تو ہم اس آیت کو قرآن کا حصہ سمجھ کے داخل کریں گے، ورنہ نہیں. اب حضرت عمر سے بحث کر رہے ہیں. ابو بکر نے جب دیکھا اس شخص کو، کہا کہ عمر دیکھ یہ کون ہے؟ اس کی طرح یہ وہی تو ہے جس ایک کی گواہی کو نبی نے دو کے برابر قرار دیا. آج اس ایک کی کہنے پہ ہم اس کو دو قرار دے کر اس کی آیت کو قبول کریں گے. کہاں واقعہ ہوا، کہاں وہ جو ہے یہ کام آیا. تو یہ ہے بلیو کہ نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی.